لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین ذی وقار، آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا صبح کا 12 روزہ دروس میلاد اور سیرت کے نام سے سلسلہ جاری ہے. دوسرا ہمارا سلسلہ عشاء کی نماز کے بعد 30 روزہ دروس میلاد اور سیرت کے حوالے سے 1 ربیع الاول سے جاری ہے. اس سلسلے میں آج ہمارا 12واں درس ہے اور اس سلسلے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جتنے بھی جد امجد ہیں، 20 آپ کے دادے، آباء و اجداد میں کتنے؟ 20 آپ کے آبا جن کا ہم نے تذکرہ اس مجلس میں کیا. آپ کی پیدائش سے میں اس لیے تاکہ وہاں سے آگے ہم نے بات شروع کرنی ہے تو میں اس کا آپ کو پچھلا، کیونکہ میں نے اکثر کہا کہ یہ ایک کلاس ہے. یہ کیا ہے؟ کلاس ہے. تو میں سبق دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے، مجھے بھی یاد ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے آپ کی جو بچپنے کی عمر ہے، آپ کی جوانی، پھر آپ کی تجارت کا سفر کرنا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اعلان نبوت کرنا، یہ سارے معاملات ہم نے اس درس میں الحمدللہ پڑھنے سننے کا شرف حاصل کیا. اعلان نبوت اللہ کے نبی علیہ السلام نے 40 سال کی عمر مبارکہ میں کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب اعلان نبوت کیا تو پورا معاشرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین مانتا تھا وہ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا. 5 سال کا عرصہ کم و بیش گزرا اعلان نبوت کے بعد. کتنے سال کا؟ کم و بیش 5 سال کا عرصہ گزرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں حبشہ یعنی سوڈان، موجودہ دور میں سوڈان جو ہے اس کا بادشاہ ہے نجاشی. تو وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا رحم دل ہے، انصاف پرور ہے، تو تم ایسا کرو یہاں سے ہجرت کر کے وہاں چلے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کل 15 کے قریب افراد، کتنے؟ 11 مرد اور 4 خواتین مکہ معظمہ سے حبشہ یعنی سوڈان کی طرف ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. یہ کتنے لوگ ہیں جو ہجرت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں؟ 15. بچے خاص طور پہ ان چیزوں کو یاد کر لیں کہ پہلی ہجرت اسلام کے دور میں، اسلام کی تاریخ میں جو پہلی ہجرت ہے وہ کتنے لوگوں نے کی؟ 15 لوگوں نے. اس میں 11 مرد 4 عورتیں.
اور انہی 15 نفوس میں جو عظیم ترین جوڑا ہے وہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شامل ہیں۔ ان 15 مقدس محترم نفوس میں، افراد میں یہ 2 ہستیاں بھی شامل ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام، ان کے بعد یہ پہلا خاندان ہے جو ہجرت کر رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا خاندان ہے جو ہجرت کر رہا ہے، جو پوری ایک فیملی کہہ لیں جو ہجرت کر رہی ہے۔ تو یہ جب روانہ ہوئے مکہ معظمہ سے، حبشہ پہنچ گئے، مکہ والے ان کے پیچھے آئے لیکن یہ کشتیوں میں بیٹھ چکے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جب یہ ساحل پر پہنچے تو وہاں کچھ بھی چیز نہ تھی، جیسے ہی یہ ساحل پر پہنچے تو وہاں 2 کشتیاں اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کر دیا۔ وہاں پہ تاجر جو تھے ان کی کشتیاں موجود تھی، انہوں نے آدھا دینار ان سے لیا، ان کو کشتی میں بٹھایا اور حبشہ کی جانب چل پڑے۔ جب مکہ کے کفار یہاں پہنچے تو وہاں ساحل پہ کچھ بھی نہ تھا۔ آپ ادھر والے ادھر آ جائیں تاکہ سامنے مجھے دیکھنے میں آسانی ہو۔ کہتے ہیں میں روبرو یار ہوں۔ جمعے میں تو چلے ہوتا ہے نا، صف بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، تو اب ہوا یہ کہ یہ 15 افراد جو ہیں یہ حبشہ پہنچ گئے۔ میں اس کو مختصر کرتے ہوئے اپنا سفر آگے کی طرف کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد کوئی ایسا معاملہ انہیں پہنچا کہ جی مکہ کے حالات بہتر ہو چکے ہیں، یہ مکہ واپس آ گئے۔ جب یہ مکہ واپس پہنچے تو پتہ چلا کہ حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ اب یہ دوبارہ حبشہ کی جانب دوسری ہجرت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے جو 2 ہجرتیں ہوئی وہ کس ملک کی جانب ہوئی؟ حبشہ کی جانب۔ اب دوسری بار جب یہاں سے حبشہ کے لیے ہجرت کرنے والے افراد تیار ہوئے تو وہ 80 کے قریب افراد تھے۔ اسلام کی جو اولین ہجرتیں ہیں، پہلی ہجرت میں 15 افراد اور دوسری ہجرت میں 80 کے قریب افراد تھے، یہ چلے گئے حبشہ۔ تو مکہ والوں کو تو، جو کفار مکہ تھے ان کو تو یہ بات جو تھی پریشان کر گئی، یہ تو سارے پہنچتے چلے جائیں گے، اس طرح تو سارے لوگ نکلتے چلے جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ تو انہوں نے ایک پلان ترتیب دیا، ایک سازش بنی کہ ہم کیوں نہ بادشاہ کے پاس چلے جائیں، حبشہ کے بادشاہ کے پاس چلے جائیں۔ 2 آدمی اس کے لیے مکہ والوں نے منتخب کیے۔ ان دونوں کو بڑے تحفے تحائف دیے اور تحفے تحائف دے کے کہا ایسا کرو، پہلے بادشاہ کے درباریوں کو ملو اور درباریوں میں سے ایک درباری کو تحفہ دو، پھر بادشاہ کو ملنا، پھر بادشاہ کو تحفے دینا۔ یہاں سے یہ تحفوں کا ڈھیر لے کر مکہ معظمہ سے حبشہ پہنچے۔ حبشہ گئے تو ایک درباری کو تحفہ دینا شروع کیا۔ جب سب درباریوں کو تحفہ دے دیا، ساتھ میں ان کو یہ بھی کہہ دیا جب ہم کل بادشاہ سے ملیں نا تو ہم بادشاہ سے کہیں گے بھی ہمارے علاقے کے کچھ لوگ، اس کی آواز کم کرو، ہمارے علاقے کے کچھ لوگ جنہوں نے ہمارے باپ دادا کے دین کو بھی چھوڑ دیا، آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا، کیونکہ حبشہ کا جو سرکاری طور پہ مذہب تھا وہ تھا عیسائیت۔ وہ کون سا تھا؟ اب یہاں سے یہ جو 2 بندے جا رہے ہیں، انہوں نے بادشاہ کو کہنے کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیا۔ بادشاہ سے کہنا ہے ہمارے علاقے کے کچھ لوگ ہمارے باپ دادا کے دین کو بھی چھوڑ گئے، وہاں سے نکلے آپ کے علاقے میں آ گئے، آپ کے باپ دادا کے دین کو بھی نہیں مانتے، نیا دین شروع کر دیا۔ اب یہ ان کے ذہن میں ایک سازش تھی مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے۔
اب یہ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو درباری پہلے سے خریدے ہوئے تھے. سیاست اسے کہتے ہیں جی وہ زمانہ بڑا تاریک تھا، دور بڑا تاریک تھا، وہ لوگ عقل کے ایسے نہیں، اللہ نے ان لوگوں میں اپنا محبوب بھیجا تھا. آخر ان میں کوئی نہ کوئی گن تھا، برائیاں تھیں لیکن کوئی نہ کوئی تو ان میں گن تھا، کوئی ادا تھی، کوئی بات تھی کہ ان میں محبوب کریم علیہ السلام کو بھیجا تھا. تو اب درباری سارے خریدے ہوئے بادشاہ کے پاس پہنچے. ایھا الملک، اے بادشاہ، ہمارے علاقے میں کچھ لوگوں نے اپنا دین چھوڑ دیا، ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ایک نیا دین نکال لیا. جب ہم ان لوگوں کو وہاں پر سمجھاتے رہے تو یہ بجائے سمجھنے کے وہاں سے آپ کے ملک میں آ گئے. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے. بادشاہ کو کہہ رہے ہیں اب بادشاہ سلامت، آپ ایسا کریں، آپ بغیر تفتیش کیے، بغیر تحقیق کیے ان کو ہمارے سپرد کر دیں. بادشاہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی، عقل سلیم رکھنے والا بادشاہ تھا. وہ کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے علاقے میں کچھ لوگ آئیں اور میں بغیر سوال جواب کیے ان کو تمہارے حوالے کر دوں؟ نہیں، ان کو بلاؤ. نہیں وہ ضرورت کیا ہے جی بلانے کی؟ سارے درباری بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے. بادشاہ نے اس بات کو نہیں مانا. اب یہ جو مسلمان تھے ان کی طرف سے بادشاہ کے دربار میں جو نمائندہ بن کے پیش ہوا وہ ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، حضرت علی کے بھائی رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ دربار میں چلے گئے، سوال جواب شروع ہو گئے. تم نے کون سا دین اختیار کر لیا بھائی؟ حضرت جعفر نے ایک بڑا طویل خطبہ ارشاد فرمایا جس میں پہلے اپنا کردار کہ جی ہم شرابیں بھی پیتے تھے، ہم قتل و غارت کیا کرتے تھے، چوری ڈاکہ ساری برائیاں ہم لوگوں میں موجود تھیں. پھر یہ ہوا کہ ہم میں رسول اللہ تشریف لائے، انہوں نے ہمیں سبق دیا سچ بولنے کا، امانت کا، ہر نیکی کا. ہم نے ان کی بات مان لی، بھلا کون سا برا کام کیا؟ بادشاہ عقل مند تھا، کہنے لگا واقعی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب دربار ہے نجاشی کا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سورہ مریم کی تلاوت کی. سورہ مریم کی اصحاب سیر نے لکھا حضرت جعفر جب اس قرآن کی تلاوت شروع کرنے لگے تو سارے کے سارے تو عربی جانتے تھے. قرآن بندے کو سمجھ میں آ جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسے سمجھ میں آئے اور وہ ان جگہوں پر روئے نہ جو قرآن کریم میں ایسی جگہیں ہیں. قرآن کریم کی آیات سمجھ میں آ جائیں تو بندے کو رونا خود بخود آ جاتا، وہ خود بخود ان چیزوں کو سمجھ جاتا. میں اس کی آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاؤں. میں نے یہ بات صبح کرنی تھی، ذہن سے نکل گئی. سورہ نمل میں یہ واقعہ آتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر نکلے تو ایک چونٹی نے کہا، یاد ہے صبح میں نے یہ آیت پڑھی تھی، اس کو بار بار دہرایا تھا، اے چونٹیو اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے، کیونکہ انہیں تو پتہ نہیں ہوگا، نہ تمہیں خبر ہوگی. سلیمان علیہ السلام نے ابھی کتنی دور مسافت پر تھے تو چیونٹی کی بات سن لی. چیونٹی کی بات سن کے تو مسکرا پڑے. فتبسم ضاحکا. ایمانداری سے بتائیے آپ کے ذہن میں یہ واقعہ چل رہا ہو تو آپ اس لفظ پہ آئیں فتبسم ضاحکا من قولها. سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سن کے مسکرا پڑے. بتائیے آپ کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھریں گے کہ نہیں ابھریں؟ اچھا، یہ آیت
پڑھتے ہوئے فوراً ذہن میں خیال آیا یہ ایمان لانے کی بات ہے، چونکہ ہمارا موضوع چل رہا تھا ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ تو اب جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ چونٹی کی آواز میں نے سنی، باقیوں کو سنی تھی؟ باقیوں نے کیا کیا؟ اس پر ایمان لے آئے، اس بات کو مان لیا۔ اب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں۔ کیا پڑھا رہے ہیں؟ دوران نماز اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بھی بلند کیا، اپنا ہاتھ بھی بلند کیا، اپنا پاؤں بھی بڑھایا، پھر ایسے کیا کہ ہاتھ بھی پیچھے نیچے کر لیا، پاؤں بھی پیچھے کر لیا۔ بعد میں صحابہ سے فرمانے لگے میرے سامنے جنت تھی، میرا جی چاہا کہ پھل توڑوں۔ کھڑے کہاں ہیں؟ مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی شریفہ میں۔ فرمایا میرا جی چاہا کہ میں پھل توڑوں، کس کا؟ جنت کا۔ اگر میں توڑ لیتا قیامت تک کھاتے رہتے۔ پھر میری نگاہ پڑی دوزخ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک عورت کو عذاب ہو رہا ہے، تو میں نے یہ سارا معاملہ جو تھا میں نے ہاتھ بھی نیچے کر لیا، پاؤں بھی پیچھے کر لیا۔ تو ان لوگوں نے جو سامنے کھڑے تھے انہوں نے سوال نہیں کیا، سوال کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ممکن ہے ہمارے سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھائیں تو جنت تک پہنچ جائے، نظر نیچے کریں تو جہنم تک چلی جائے۔ وہ ایمان لانے والے تھے، وہ اعتراض کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ تو قرآن اپنے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے۔ اصحاب سیر نے لکھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت جب کرنے لگے تو نجاشی سن کے رونے لگ پڑا، اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے دربار میں جو لوگ اہل کتاب عالم بیٹھے تھے نا، انہوں نے اپنے سامنے تورات کھولی ہوئی تھی، ان کے بائبل کھولی ہوئی تھی، انجیل ان کے سامنے تھی۔ اب وہ ان کی جو مذہبی کتابیں تھیں وہ ان کے سامنے تھیں۔ اصحاب سیر نے لکھا، سیرت کی جمع ہے سیر، سیرت کی جمع ہے سیر، اصحاب سیر سے مراد ہے سیرت لکھنے والے لوگ، سیرت نگار۔ اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ وہ جو مذہبی رہنما اپنی کتابیں کھولے بیٹھے تھے وہ بھی اس قدر روئے کہ سامنے پڑی ہوئی کتابیں تر ہو گئیں۔ کیا کیا تھا؟ حضرت جعفر نے قرآن کریم کی تلاوت کی تھی صرف۔ اب نجاشی نے جب یہ بات سنی تو نجاشی نے کہا، ایک ہی جملہ کہا اللہ کی قسم یہ جو تعلیم تم نے ہمیں سنائی ہے نا، یہ تعلیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم، یہ دونوں ایک ہی نور کی کرنیں ہیں، ان میں ذرا سا بھی فرق نہیں۔ ان سے کہا جاؤ چلے جاؤ، میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اب یہ یہاں سے جب ناکام باہر نکلے نا تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا اچھا کل میں ایک ایسی بات کروں گا کہ بادشاہ ان کو بلائے گا اور بادشاہ ان کو نکالے گا یہاں سے۔ کل میں ایسا کام کروں گا کہ بادشاہ ان سے ناراض ہو جائے گا، انہیں دھکے دے کر یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگلے دن یہ پھر نجاشی کے پاس پہنچ گئے، نجاشی سے کہنے لگے بادشاہ سلامت، آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ بات یہ تھی آپ کو پتہ ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ عیسائی کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا۔ نجاشی کون تھا؟ عیسائی۔ اس کے دربار والے کون تھے؟ عیسائی۔ جب یہ بات کہی کہ جی آپ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ تو بیٹا نہیں مانتے، یہ تو ان کو اللہ کا بندہ مانتے۔ نجاشی نے کہا بلاؤ۔ یہ کوئی چھوٹا سا فتنہ نہیں تھا،
آپ کسی کی پناہ میں رہ رہے ہوں اور اپنی عقیدے کو آپ نے بیان بھی کرنا ہو تو کتنی مشکل ہوگی کوئی اس بات کو سمجھنے کے لیے ان مسلمانوں کی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو رکھے جو مکہ میں 5 سال ظلم و ستم برداشت کرتے رہے۔ مکہ والوں نے جو کافر تھے انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی، اپنا گھر بار چھوڑ کے 5 سال ظلم و ستم برداشت کر کے اب علاقہ غیر میں آئے، یہ پیچھے وہاں بھی چلے گئے۔ ان کی جگہ پر کوئی تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو کے سوچے کہ ان کے دلوں پر اس وقت کیا بیتی ہوگی جب دوبارہ بادشاہ نے بلایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بادشاہ کے دربار میں چلے گئے۔ نجاشی نے سوال کیا، نجاشی نے کہا تم حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ چاہتے جھوٹ بول سکتے تھے نا، اپنی جان بچانے کے لیے، وہاں پر رہنے کے لیے، امان حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہم وہی کہتے ہیں جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور ہماری جو کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ہماری کتاب میں قرآن کریم میں یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کلمت اللہ ہیں۔ کیا ہیں؟ کلمت اللہ ہیں، اور وہ مقدس ہستی ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لائے۔ یہ بات کہنی آسان تھی؟ بولیے، پتا تھا کہ یہاں سے اب اگر گئے یہ نکال دے گا تو کہاں جائیں گے؟ جہاں سے 5 سال ظلم و ستم برداشت کر کے یہاں آئے، اور آج کے دور کی طرح جانا آنا کوئی آسان نہیں تھا۔ نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا، تنکا اٹھا کے کہنے لگا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے آپ نے جو کچھ کہا، آپ نے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ، ابھی ہم نے بندے کے بارے میں، عبد کے بارے میں ابھی درس پڑھا عیسیٰ کے بعد، اللہ کا کلمہ، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی طرف بھیجے ہوئے بغیر باپ کے۔ نجاشی نے تنکا اٹھا کر کہا آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے نا، اس تنکے برابر بھی عیسیٰ علیہ السلام زیادہ نہیں ہے جو آپ نے کہہ دیا، اس کے برابر بھی کمی نہیں کی، اس تنکے کے برابر بھی آپ نے کمی نہیں کی۔ اب سارے درباری جو تھے وہ اس بات بچی ہوئے، یہ کیا بات ہو گئی ہمارے عقیدے کے خلاف؟ بادشاہ نے کہا ان کو ان کے تحفے واپس کرو، ان کو ان کے تحفے، سارے تحفے واپس لوٹا دیے، کہا جاؤ چلے جاؤ، یہ میرے ملک میں رہیں گے۔ سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے، تلخ ضرور ہوتا ہے، پر دیرپا ہوتا ہے۔ جھوٹی شان و شوکت وقتی طور پر آپ کی عزت میں 4 چاند لگا تو دیتی ہے، لیکن یہ 14ویں کے چاند کی طرح ہوتا ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ اللہ ہمیں حقیقی چمک دمک عطا فرمائے۔ اب یہاں سے معاملہ الگ شروع ہوا۔ معاملہ یہ شروع ہوا کہ نجاشی کے جو ملک کے لوگ تھے یہ سارے بغاوت پر اتر آئے۔ کس پر اتر آئے؟ بغاوت پر اتر آئے۔ کیوں؟ ان کے عقیدے کے خلاف بات بادشاہ نے مان لی۔ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے
بادشاہ نے دربار میں جو بات مانی وہ کیا تھی کہ یہ اللہ کے بندے ہیں. بغاوت ہو گئی ملک میں. لیکن اللہ نے نجاشی کو جو شان اور شوکت عطا کی تھی، جو نجاشی کو مرتبہ عطا کیا تھا، وہ بڑا نرالا ہے. نجاشی نے حضرت جعفر کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جعفر سے نجاشی کہنے لگا ساحل پر 2 کشتیاں کھڑی ہیں، اگر میں بغاوت کو چلنے میں، بغاوت ختم کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو کشتیاں کھڑی ہیں، یہاں سے چلے جانا. اسے کہتے ہیں اپنے عہد کی، اپنی زبان کی پاسداری. کوئی رشتہ نہیں تھا نجاشی کا حضرت جعفر سے، مسلمانوں سے کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن نجاشی حضرت جعفر سے کہنے لگا کہ ساحل پر کشتیاں کھڑی ہیں، اگر یہ بغاوت میں ختم نہ کر سکا تو آپ یہاں سے چلے جانا، ان میں بیٹھ کے کہیں اور چلے جانا، اور اگر میں نے بغاوت ختم کر دی تو پھر یہیں پر رہتے رہیے گا. اب آگے جو مسئلہ ہے، آگے جو معاملہ ہے، وہ اس سے بھی بڑا اہم ہے. نجاشی، اب روایات میں یہ آتا ہے، نجاشی نے ایک کاغذ لیا، اس کاغذ پر لکھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. دوسرا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں. یہ گواہی، یہ لکھ لیا، یہ گواہی اللہ کے ایک ہونے کی، رسول اللہ کی رسالت کی، آپ کے عبد ہونے کی، عیسیٰ علیہ السلام کے عبد ہونے کی گواہی کو لکھ لیا، اور یہاں جو جیب تھی نا صدری میں، یہاں جیب میں ڈال لیا. اب وہ اپنے جہاں درباری بیٹھے ہوئے تھے، وزراء بیٹھے تھے، وہاں چلا گیا. نجاشی نے جا کر ان لوگوں سے پوچھا بتاؤ میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی کبھی؟ نہیں. کبھی تم پر کوئی تنگی آنے دی؟ نہیں. پھر کیا مسئلہ ہے، کیوں بغاوت تم نے کر دی؟ انہوں نے کہا بغاوت تو کرنی ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس ہمارے ملک میں جو لوگ آئے ان کا عقیدہ کچھ اور ہے، ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. نجاشی نے کہا، بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، نجاشی نے کہا تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا عقیدہ ہے اور ہونا کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بندے نہیں ہیں. نجاشی نے یہاں ہاتھ رکھا، کہا میرا اس پر ایمان ہے. میرا اس پر ایمان ہے. اب انہیں کیا خبر تھی کہ بادشاہ نے کیا کر لیا. میرا اس پر ایمان ہے. وہ کہنے لگے اس نے شاید ہماری بات پر کہا ہے. بغاوت ختم ہو گئی، معاملہ سلجھ گیا. اب مجھے بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو حبشہ بھیجا تھا کچھ دیکھ کر بھیجا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، کچھ دیکھ کر بھیجا تھا. نجاشی نے کہا میرا اس پر ایمان ہے. یہ بالکل وہی بات ہوئی جب ہجرت کی رات نکلے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں. راستے میں کافر مل گئے، کہنے لگے یہ کون ہے؟ ابو بکر یہ کون ہے جو تمہارے ساتھ جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا چند مختصر سا، رجل یہدینی السبیل، یہ راہ بتانے والے ہیں، یہ راہ بتانے والے ہیں، رستہ دکھانے والوں کو. اچھا ٹھیک ہے، رستہ بتانے والے ہیں، لے جاؤ جاؤ چلے جاؤ. انہیں کیا خبر تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کس راستے کی بات کر رہے ہیں.
کس راستے کی بات کریں؟ تو نجاشی نے بھی کہا میرا اس پر ایمان ہے، میرا اس پر ایمان ہے۔ بغاوت ختم ہو گئی۔ اب ایک بات بڑی اہم ہے یہاں پر، جو اس ساری گفتگو کا آج مرکز ہے، محور ہے۔ میں نے ایک بات صبح کے درس میں کہی تھی، آپ احباب کو یاد ہوگا، ان کے لیے نکل کر کوئی دیکھے وہ کسی کا احسان نہیں رکھتے، وہ کسی کا احسان نہیں رکھتے، کسی کا احسان کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سائیاں دا کوئی کام کر کے تے دکھائے، وہ اسے بے پناہ نوازتے ہیں، وہ اسے بے پناہ نوازتے ہیں۔ کیوں؟ یہاں اتنا نوازا جاتا ہے کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے دیا ہے، یہ نہ کسی کے دل میں آئے، یہ ضرور آئے کہ میں نے دیا تھوڑا ہے، لیا بہت ہے۔ اس بارگاہ سے یہ سبق دیا جاتا ہے۔ وہ کیسے دیا جاتا ہے؟ ام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور صحیح مسلم کی روایت ہے 2280 اس کا نمبر ہے اس حدیث کا، 2280۔ ام مالک رضی اللہ تعالی عنہ گھی کی کپی تھی، ایک گھی کی کپی، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہدیتاً بھیج دیا کرتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کپی سے گھی وغیرہ نکالتے اور واپس ام مالک کو بھیج دیتے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ جب ام مالک کے بیٹے گھر آتے اور گھر آ کر کوئی سالن وغیرہ کھانا وغیرہ مانگتے تو پھر کیا ہوتا؟ ام مالک اسی کپی کو روٹی کے اوپر ڈالتی تو اس میں سے گھی نکل آتا، اس میں سے گھی نکل آتا۔ اب عرصہ دراز تک یہ سلسلہ چلتا رہا، عرصہ کہ جب بھی ایسا ہوتا کپی کو الٹا کرتی تو کپی سے گھی نکلتا، روٹیاں وغیرہ سب اس گھی سے نتار لی جاتی، اسے ہم پنجاب میں کہتے ہیں چوپڑنا۔ عرصہ گزر گیا، ایک دن ایسا ہوا کہ ام مالک نے وہ کپی نچوڑ لی، کپی نچوڑ لی۔ اب اس میں دیکھا کہ گھی نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پہنچا تو آپ نے فرمایا تم نے بالکل نچوڑ لیا؟ عرض کرتی جی۔ فرمایا اگر تم اسی طرح اس میں سے گھی نکالتی رہتی تو گھی نکلتا رہتا، وہ ختم نہیں ہونا تھا۔ اگر تم اسے صاف نہ کرتی تو اس میں سے گھی نکلتا رہتا۔ ایک بار بھیجا تھا، وہاں سے جب کپی آئی تو عرصہ دراز تک استعمال ہوتا رہا لیکن اس میں سے گھی ختم نہیں ہوا، اپنی وجہ سے ختم ہوا اگر ہوا۔ وہاں سے جو ملا تھا فرمایا اگر اس کو صاف نہ کرتی، نچوڑتی نہ، تو اس میں سے گھی کبھی ختم نہیں ہونا تھا۔ ایک اور بڑی مشہور روایت ہم نے بہت بار سنی ہے، آپ احباب کو یاد ہوگا، اور تھوڑا سا حساب کتاب بھی کرنا ہے، تھوڑا سا چاقو چوبند ہو کے ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، جامع ترمذی میں مختصر ہے، 3839 اس کا نمبر ہے، اور کمال یہ ہے کہ اسے شیخ البانی نے کہا یہ اس کی جو سند ہے یہ حسن ہے، یعنی ضعیف نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے۔ باقی کتب میں بھی یہ روایت ملتی ہے، دلائل النبوہ میں ملتی ہے، امام بہقی سے روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ کچھ کھجوریں تھیں، یاد آیا؟ کچھ کھجوریں تھیں تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے جب میں نے پیش کی تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل 21 کھجوریں تھیں۔ کتنی کھجوریں تھیں؟ 21 کھجوریں تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا دست اقدس رکھا ان کھجوروں پر، فرمایا ابو ہریرہ 10 آدمیوں کو بلاتے جاؤ، 10 آدمیوں کو بلاتے جاؤ،
ابو ہریرہ فرماتے ہیں 10 آدمی آتے گئے کھاتے گئے، آتے گئے کھاتے گئے۔ جب سارے کے سارے لشکر نے کھجوریں کھا لی نا تو فرمایا اپنے توشے دان میں، توشہ دان سمجھتے ہیں؟ ٹفن کہہ لیں، آسان سا بچوں کو سمجھ میں آئے گا۔ اپنے ٹفن میں، اس زمانے میں توشہ دان جس میں اپنا سامان وغیرہ، جھولا جو رکھا جاتا تھا کاندھی کے ساتھ لٹکایا جاتا تھا۔ اب نئے دور کے بچے ہیں، انہیں ٹفن سمجھ میں آ جائے گا۔ تو فرمایا ابو ہریرہ جب بھی تمہیں کبھی ضرورت پڑے نا، اس میں ہاتھ ڈال کے کھجوریں نکال لیا کرنا، اس کو انڈیلنا مت، اس کو انڈیلنا، اس کو خالی نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کا حیات طیبہ کا زمانہ چلتا رہا، آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک وہ توشہ دان میرے پاس رہا، میں اس میں سے کھجوریں نکالتا رہتا کھاتا رہتا، نکالتا رہتا کھاتا رہتا۔ کتنی تھی؟ کتنی تھی؟ 21۔ اچھا کسی نے پوچھ لیا کہ ابو ہریرہ اندازاً تم نے کتنی کھجوریں کھائی ہوں گی؟ کیونکہ آپ فرمانے لگے میں نے بانٹی بھی بہت، کھائی بھی بہت۔ تو کہنے لگے میں نے 200 وسق، واو سین قاف نقطوں والا، میں نے 200 وسق سے زیادہ کھجوریں اس میں سے نکالی ہیں۔ اب ہن صاحب تے آ جائیے، کتنے؟ 200 اونچی وسق۔ ایک وسق ہوتا ہے، میں سوکھا نہیں کر رہا اسے، ایک وسق ہوتا ہے 60 سا کا۔ کتنے سا کا ہوتا ہے؟ اور ایک سا ہوتا ہے 4 کلو کا۔ ایک سا کتنے کا ہوتا ہے؟ 4 کلو کا۔ تو وسق میں کتنے سا ہوئے؟ 60۔ ایک سا ہوا 4 کلو کا، تو 60 سا کتنے ہوں گے؟ 240 کلو۔ 240 کلو میں 240 کلو کو اب منوں میں تبدیل کریں، کتنے من بنتے ہیں؟ 350۔ پتہ دیکھنا نہیں کہتے تاڑے سامنے بیٹھے تو صاحب نہیں ہوتا۔ 6 من بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ ایک وسق کتنے من کا ہوا؟ 6 من کا۔ 200 وسق ہے، کتنے وسق ہیں؟ تو یہ 1200 من۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، ایسے ہی نہیں لکھا اعلیٰ حضرت نے، کمال کر دیا۔ فرمایا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے۔ قطرہ کسی نے مانگا، قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا۔ در موتی، مانگنے والے نے مانگا، دریا دے دیے، موتی کے موتی دے دیے، بے بہا، گنتی سے باہر۔ اب جو 21 کھجوریں دے کر کہے کھاتے رہنا، 1200 من کھجوریں، اب نجاشی نے بھی تو کچھ کیا تھا، نجاشی نے بھی تو کچھ کیا تھا نا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ کو جو خوشی ہوئی اس کا کوئی اندازہ لگائے، کوئی لگا سکتا ہے؟ اب اس طرف آئیں، جب نجاشی فوت ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا بھائی فوت ہو گیا، اے صحابہ تمہارا بھائی فوت ہوا ہے، چلو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، چلو اس کے لیے
صحیح ابن حبان کی روایت ہے، فرمایا عمران بن حسین کہتے ہیں انبأنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خبر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا، چلو اس پر نماز جنازہ پڑھیں۔ حضور کہاں؟ مدینہ میں، نجاشی کہاں؟ حبشہ میں۔ مدینہ اور سوڈان یہ ہے ادھار نہیں رکھتے۔ اے نجاشی اگر تم نے میرے صحابہ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، دیکھو جنازہ میں پڑھ رہا ہوں، اور جنازہ پڑھا بھی کس انداز سے، یہ بہت اہم ہے۔ اب راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، صفیں باندھ لی گئی، اور وَكَبَّرَ 4 تکبیریں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھی۔ کہتے ہیں وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ إِلَّا أَنَّ جَنَازَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، کہتے ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے جنازہ رسول اللہ دیکھ رہے ہوں۔ روایات میں آتا ہے درمیان سے سارے حجابات اٹھا دیے گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام جنازہ دیکھ رہے تھے اور پڑھا رہے تھے۔ اب کوئی پوچھے تو نجاشی کے لیے دعا ایسے ہی نہیں کی تھی، اس لیے کہا جو دین کے لیے کام کرتا ہے نا، رسول اللہ اس کا احسان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ اس کا احسان نہیں رکھتا۔ تو نجاشی کو یہ مقام و مرتبہ ملا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں فرماتے ہیں تمہارا بھائی فوت ہو گیا، چلو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، وہ دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جب دعا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی، یہ نجاشی کو کسی وجہ سے ملی تھی۔ اس سے آگے پھر یہ سفر ہمارا جاری رہے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد اسلام قبول کیا، حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ حضرت حمزہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے اپنے اسکول کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت حمزہ سے کیا فرمایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں آپ سے ذکر کرتا چلوں، بس اس پر اختتام کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی، میں اس طرف نہیں جاؤں گا بات کو سمیٹتے ہوئے۔ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا نا تو آپ نے ایک بات کہی، توجہ ہے، آپ نے فرمایا قریش میں کون سا آدمی ہے، اس کو اپنے لفظوں میں کہیں، یوں کہہ لیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو کہا تھا اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بتاؤ BBC کون ہے، سمجھے؟ اب اس جملے کو سمجھ گئے؟ فرمایا ایو قریش انقل للحدیث، قریش میں ایسا کون سا آدمی ہے جس کے پیٹ میں بات ٹکتی نہیں ہے، پھیلا دیتا ہے، فوری کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا جی وہ جمیل نامی آدمی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس واقعے کو روایت کرتے ہیں حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ کہتے ہیں ابا جی چل پڑے، ابا جی گئے جمیل کے پاس، جمیل سے جا کے کہنے لگے تجھے معلوم ہے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اتنی سی بات کہی، واپس آ گئے۔ عبداللہ کہتے ہیں اب میں جمیل کے پیچھے چل پڑا، جمیل نے جا کے مسجد حرام میں شور نہ مچا دیا، وہ کہنے لگا اوے مکہ والو تمہیں پتہ ہے عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر نے، دنیا میں عمر ایک ہی ہوا نبی کے بعد، آج پوری دنیا مانتی ہے، ہو علم والا ہو عقل والا۔ جس طرح آج ہم نے پڑھا نا جملہ امام راغب اصفہانی کا، انسان تو سارے ہیں
عبد ہر ایک نہیں. انسان تو سارے ہیں عبد، عبداللہ ہر ایک نہیں. انسان سارے ہیں، عبداللہ نہیں ہے. اب ہو علم والا، عقل والا، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جب عمر کا نام آئے گا اس کا سر جھک جائے گا کہ واقعی دنیا میں اگر مینجمنٹ کے اعتبار سے کوئی بندہ گزرا تو وہ رسول اللہ علیہ السلام کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کائنات میں نام لے گا. حضرت عمر کو لوگوں کو بتانا دکھانا آتا تھا. جو بات چاہتے تھے عمر وہ بات ہو گئی. اس نے کہا اے قریشیو، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، جو چاہتے تھے وہ ہو گیا نا. اب لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر چڑھ دوڑے. روایت میں آتا ہے جب وہ حضرت عمر پر حملہ آور ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے تھے، سمجھتے ہیں نا، لڑائی ہوتی رہی. جب تھک ہار کے بیٹھ گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا. یہ بات ہے 5 یا 6 ہجری نبوی کی، اعلان نبوت کے 5 یا 6 سال بعد کی بات ہے. اعلان نبوت کے بعد 13 سال حضور علیہ السلام مکہ میں رہے. کتنے سال؟ 13 سال. اعلان نبوت کے 6 سال یا 7 سال کے بعد کی یہ بات ہے. اب حضرت عمر نے اس دور میں کہا جب ابھی ہجرت بھی نہیں کی تھی، جب ابھی ہجرت کرنے سے پہلے حضرت عمر جب وہ سارے تھک ہار کے بیٹھ گئے، حضرت عمر کہنے لگے میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم ہوتے نا 300 آدمی، سمجھو، ہم ہوتے 300 آدمی، 2 کاموں میں سے ایک کام ضرور ہونا تھا. یا تو ہم یہاں رہتے یا تم یہاں رہتے، اور اگر ہم یہاں رہتے تو پھر مکے پر ہماری حکومت ہوتی. کتنے آدمی ہوتے؟ 300. جملے کو ذہن میں رکھیے گا. حضرت عمر نے کب کہا؟ جب اسلام قبول کیا. جنگ بدر ہوتی ہے. جنگ بدر میں کتنے بندے ہیں؟ مکہ والے ہارے، بولیے ہارے. وہ 313 فتح ہوئے کہ نہیں؟ یہ بات عمر نے کب کہی تھی؟ ہم 300 ہوتے، اللہ کی قسم، یا تو تم رہتے یا ہم رہتے. تو وہ پہلی جنگ میں کتنے بندے تھے؟ ایسے نہیں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کی زبان سے حق کلام کرتا ہے، ایسے نہیں فرمایا تھا کہ میرا عمر جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ انہی لفظوں میں قرآن نازل فرما دیتا ہے. یہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلا واقعہ ہوا. اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو سیرت کے یہ سارے واقعات جاننے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہم ابھی یہاں تک ہمارا سفر پہنچا ہے، اس کے بعد پھر رسول اللہ علیہ السلام کا ہجرت کا معاملہ ہے. اس سے پہلے سفر طائف ہے، سفر طائف، اور پھر انہی دنوں میں عام الحزن کا سال بھی ہے. اس کے بعد آپ کا ہجرت کرنا، پھر ہجرت کے بعد جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ حنین ہے، جنگ خندق ہے، غزوہ موطا ہے، صلح حدیبیہ ہے، فتح مکہ ہے. اس کے بعد پھر یہ سارے واقعات ہم انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں ایک بار حاضری پوری لگوانے کی توفیق عطا فرما دیں. آپ کو یاد ہے میں نے یہ ذکر کیا تھا ہم یہ سلسلہ اپنا جاری رکھیں گے، تو ہمارا اس حوالے سے یہ آج 12ویں نشست تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت اور سچی غلامی عطا فرمائے. اس بیان میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.